السلام علیکم میرے پیارے ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری سٹوری ہے محبت اور انتقام۔ میرے دو ہی بھائی تھے، عادل اور فاضل۔ بڑا بھائی عادل ذرا رنگین مزاج تھا، جبکہ چھوٹا سنجیدہ اور سمجھدار تھا۔ ایک روز دونوں بھائی میلہ دیکھنے گئے۔ یہ بیساکھی کے دن تھے اور ہر سال پیر عادل کے پاس یہ میلہ لگتا تھا، جہاں لوگ منتیں پوری کرنے آتے تھے۔ زارا بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ چڑھاوا چڑھانے آئی تھی۔ وہیں میلے میں عادل بھائی کی آنکھیں اس پری وش سے چار ہوئی تھی۔ اسے دیکھا تو میرا بھائی میلہ بھول گیا۔ وہ بھی مبہوت ہو کر رہ گئی تھی، جیسے من کی مراد دونوں نے پا لی ہو۔ تبھی انہوں نے دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ گرا لیے اور واپس گھر آ گئے۔ زارا کا دمکتا چہرہ دیکھ کر میں بھی اس دن تو مبہوت رہ گئی تھی۔ وہ اتنی موہنی صورت تھی کہ اس کو دیکھ لینے کے بعد کسی اور کی آرزو کرنا بیکار تھا۔ اتنی سادی اور خوبرو کہ جی چاہتا ایک تک اس صورت کو ہی دیکھا کروں۔ تبھی تو عادل بھائی کی نظریں اس کے چہرے پر سے ہٹتی نہ تھی۔ میں اپنے ویر کی حالت تاڑ گئی۔ جانتی تھی کہ عادل کا مزاج ایسا ہی ہے، کوئی شے بھا جائے تو پھر اس کو حاصل کرنے کو دیوانہ ہو رہتا تھا۔ وہ کسی بات پر اڑ جاتا تو منانا مشکل، کوئی ارادہ کر لیتا تو روکنا محال۔ میں نے چاہا اس کو سمجھا لوں، مگر بڑا بھائی ہونے کے ناطے میں اس کے آگے زبان نہیں کھول سکتی تھی۔ زارا کے باپ کا کھیت ہمارے کھیتوں کے ساتھ ساتھ تھا، بس ایک پتلی پگ ڈنڈی ہمارے اور ان کے کھیتوں کو جدا کرتی تھی۔ ہماری ذات الگ تھی، تبھی دوستانہ ہونے کے باوجود ہماری برادری میں رشتوں ناتوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس پر یہ کہ زارا کی منگنی اپنے سگے چاچا زاد سے ہو چکی تھی۔ اب موت تو اس کو لے جا سکتی تھی، کوئی دوسرا شخص اس لڑکی کا ہاتھ نہیں تھام سکتا تھا۔ مگر بھائی اور زارا ان باتوں سے بے پرواہ ایک دوسرے کی چاہت میں گم ہو چکے تھے۔ فاضل کو عادل کی بہت فکر تھی۔ وہ اپنے بھائی پر نظر رکھے ہوئے تھا، کیونکہ اس کو کسی ناگہانی سانے سے بچانا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ رات کو جب سارا جہاں نیند میں ڈوب جاتا، زارا اندھیرے میں کھیت پھلانگ کر ہمارے کھیتوں میں آ جاتی، اور بنی کے کنارے آگے کھجوروں کے جھنڈ میں یہ دو بے قرار دل ساری دنیا سے چھپ کر چند گھڑیاں پیار کے ٹھنڈے سائے میں گزار لیتے ہیں۔ فاضل بھائی نے مجھے آگاہ کیا کہ عادل کا دل اب نہ اس کے قابو میں ہے اور نہ پاؤں۔ وہ جس راہ پر چل دیا ہے وہ کانٹوں سے بھری ہے۔ تم رات کو جاگتی رہا کرو، جب وہ اٹھ کر باہر جانے لگے مجھے جگا دیا کرو۔ یہ سن کر میری راتوں کی نیند حرام ہو گئی۔ رات بھر جاگتی، جو ہی آدھی رات کو عادل گھر کی دہلیز پار کرتا میں چھوٹے کو جگا دیتی۔ فاضل بھی اپنی چارپائی سے اٹھ کر سائے کی طرح اس کے پیچھے ہو لیتا۔ اس کے ساتھ اس کی کلہاڑی بھی ہوتی، کیونکہ ان دنوں جس خطرناک رستے پر عادل جاتا کلہاڑی کی کسی وقت بھی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ عادل تو غافل تھا، مگر میں اور فاضل غافل نہ تھے۔ ہم دونوں جانتے تھے کہ آدھی رات کو اندھیرے میں ایسی ملاقاتوں کے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ یقیناً دیہاتوں میں چوری چھپے کی ایسی ملاقاتیں لہو رنگ عنوان مانگتی ہیں۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ابا کو علم ہو گیا۔ وہ معاملات خراب ہونے سے قبل ہی زارا کے والد کے پاس عادل کے لیے رشتہ مانگنے چلے گئے، اور بدلے میں زارا کے منگیتر کو میرا رشتہ دینے کی پیشکش کی۔ زارا کی منگنی تو ان کے خاندان میں پتھر کی لکیر تھی۔ ابا کی جسارت سے ان کے دل میں ناراضگی کا بیج بویا گیا، گویا رشتہ مانگنا دوستانہ تعلقات کو ختم کر دینے کی ابتدا تھی۔ اگر ان کو علم ہو جاتا کہ زارا اور عادل ملتے بھی ہیں تو یقیناً کھیتوں کی سرحدیں ایک دوسرے کے لہو سے رنگین ہو جاتی۔ جس رات بھائی عادل اور زہرا نے بہمی صلاح سے بھاگ جانے کا منصوبہ بنایا، اس سے دوسرے روز یہ واقعہ ظہور پذیر ہوا۔ اتفاق سے میری چھوٹی بہن وزیرہ، جس کی عمر تب بمشکل 7 برس تھی، گھومتی گھامتی سڑک پر نکل گئی۔ نہ جانے کیا اس کے جی میں سمائی کہ نادان سڑک کنارے کھڑی ایک بیل گاڑی پر چڑھ بیٹھی۔ مغرب کا وقت تھا، سورج غروب ہو رہا تھا۔ بیل گاڑی کا مالک قریبی مسجد میں نماز پڑھنے گیا ہوا
تھا۔ جب وہ واپس آیا اندھیرا چھا رہا تھا، بیل گاڑی میں کماد لدا تھا۔ بچی کو کماد کے گٹھڑے کے پاس ہی بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی اور وہ وہاں ہی گاڑی میں گٹھڑی سے لڑک گئی۔ یہ بیل گاڑی زارا کے باپ کی تھی۔ نماز پڑھ کر واپس آ کر جب گاڑی پر بیٹھا تو بیلو کو ہانکتا ہوا گھر آ گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا کہ کماد کے گٹھے کے سائے میں ایک ذی روح کا اضافہ ہو چکا ہے۔ گھر پہنچ کر وہ گاڑی سے کماد اتار رہا تھا کہ نظر سوتی ہوئی بچی پر پڑی۔ اس نے لالٹین کی روشنی میں پہچان کر کہا کہ ارے یہ تو مٹھو چاچا کی بیٹی وزیرہ ہے، مگر یہ یہاں میری بیل گاڑی میں کیسے آ گئی؟ اس نے بیوی کو اطلاع دی۔ وہ بولی اب تو رات ہو گئی ہے، بچی کو یہیں سلا دیتے ہیں، صبح اس کو پہنچا دینا ٹھیک ہے، مگر اکبر کو اس کے گھر بھیج کر اطلاع تو کرا دو ورنہ لڑکی کے گھر والے پریشان ہوں گے۔ ہاں یہ مناسب ہے، ورنہ وہ لوگ اس کو ڈھونڈنے نکل پڑیں گے۔ ماں نے اکبر کو آواز دی۔ وہ بولا ماں اس وقت پیدل تو نہ جاؤں گا، بھائی کی سائیکل دو تو چلا جاتا ہوں۔ ماں نے کہا لے جاؤ سائیکل، وہ کون سا منع کرے گا؟ اس کا بھائی گھر پر موجود نہ تھا۔ اکبر نے اس کی سائیکل نکالی اور ہمارے گھر کی راہ لی، لیکن کچھ راستہ طے کرنے کے بعد اس کی سائیکل پنکچر ہو گئی۔ وہ بد دل ہو گیا کیونکہ اس کو ہماری طرف کے کتوں سے ڈر تھا۔ اس نے آگے کا راستہ طے کیے بغیر لوٹ جانے کی ٹھان لی، مگر والدین کو یہی بتایا کہ اطلاع کر آیا ہوں تاکہ یہ سر نہ کھائیں، اور خاموشی سے اپنی چارپائی پر لیٹ گیا۔ اس کی عمر بھی 16 برس تھی اور اتنی سمجھ بوجھ نہ تھی۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ شکریہ۔